اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں جو عصر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتا ہے، وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جب سورج ڈھلنے کو ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس وقت میں کسی کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی صورت ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں، اس بندے کے لیے جھک جاتے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ صورت کون سی ہے کہ جس کے پڑھنے سے پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست کہلاتا ہے؟ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس کے لیے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ وہ کون سی صورت ہے جو نماز عصر کے وقت پڑھنے والے کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ تو ناظرین، عصر کی نماز دن کے ڈھلتے وقت کی نماز ہے جو اللہ کے قریب جانے کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ہمارے ایمان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت خاص طور پر عصر کے وقت اللہ کے ذکر کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نماز عصر کے وقت قرآن کی تلاوت جو بندہ بھی کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا ہے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بتایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصیات کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی اور شرک سے دور رہے۔ انہوں نے آگ میں پھینکے جانے کے باوجود اللہ پر توکل کیا اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا، جو اللہ کی رضا کے لیے انتہائی وفاداری کی علامت ہے۔ کیا دوسرے بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ تو جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں، نیک اعمال انجام دیں اور خلوص دل سے اللہ سے محبت رکھیں، وہ بھی اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، دوسروں کی مدد کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ بھی نیک اعمال اور اخلاص کے ذریعے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ فضیلت اور برکت والی سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو سلام کرتے ہیں، نماز عصر کے بعد جو یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے اور اللہ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے روزی عطا فرماتے ہیں، اس کی رات کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عصر کے وقت یہ سورت پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، عصر کی نماز کے بعد جو بندہ بھی یہ سورت پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑ لگوا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملے میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں اور اس کے منہ سے نکلی ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ جس کو آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھ لینا ہے۔ لاکھوں کا قرض بھی ہوگا تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، جو بھی حاجت ہوگی ایک دن میں پوری ہوگی۔ آج اس ویڈیو میں کوئی بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کوئی بڑے بڑے وظیفے آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ مختصر سا عمل آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ تو آج کا وظیفہ بھی نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، لیکن انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ نماز عصر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، رزق مال و دولت کے انشاءاللہ انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص تسبیح دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے کہ اگر اس عمل کو کوئی فقیر بھی کرے تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، جو اس کا اثر ہے، وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔
ناظرین، یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو تو وہ بھی انشاءاللہ فوراً ادا ہو جائے گا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب بھی پیدا ہوں گے کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے، پھر ہر ماہ بجلی کے بھاری بل بھی ادا کرنے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہیں۔ انسان بہت زیادہ پریشانی میں ہے، اور یاد رکھیے کہ سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے اور پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین، میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا جب طریقہ آپ کو آ جائے گا تو پھر صرف آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ کرتے ہیں جن کو اگر سدھار لیں اور اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذرائع استعمال کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اس طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جانفشانی سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے مانگے اور اللہ اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے کے پڑھنے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں حلال روزی میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں پوشیدہ ہے، تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ نے سود پر قرضہ لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اپنے اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ سود حرام ہے، اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہی رہے گا۔ جہنم کے انتہائی سے نیچے والے گھڑے ہیں، ان میں اسے پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، اور واضح رکھیں کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات، وہ آپ رشتہ داروں سے اگر آپ قطع تعلق ہیں، کسی سے بھی ہیں، تو فوراً جا کر اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا رحم فرمائے گا۔ یا رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ مت دیکھیے کہ اس نے یہ کہہ دیا یا اس نے وہ کہہ دیا، آپ عاجزی اختیار کریں کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے پھل بھی اسے ملتا ہے۔ جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب کبھی انسان بلندی پر چڑھے تو اسے جھکنا پڑتا ہے، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، اور اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ جب عصر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ اس مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن عصر کے وقت کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے،
رب کو سراہتے ہوئے سورج چمکنے سے پہلے یعنی نماز فجر اور اس کے ڈوبنے سے پہلے یعنی نماز عصر ادا کرو۔ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کے ذمے میں ہے، تم اللہ کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اسی طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عصر کی نماز کو گیا گویا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، یعنی جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کا ایمان رہ گیا۔ حضرت عمارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھی تو وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن پڑھے جانے والی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے، اور میرا گمان یعنی خیال ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے 40 دن فجر اور عشاء باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے اور دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو نماز کے لیے اٹھنے کا شوق دے، ہم سب نماز پڑھیں، ہمیں وہ ذوق دے۔ جو عصر کی نماز سورج ڈھلتے وقت پڑھ لیتا ہے یعنی باجماعت ادا کرتا ہے، ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے۔ جو دونوں نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا بھی آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمان مبارک ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز ہے۔ تو نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عصر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز ادا کرتے ہوئے عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے ہوئے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، الغرض ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ تو محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے ایک مرتبہ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرمائے گا اور ہر غم سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، جو تمام مخلوقات کی تسبیح ہے اور جس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تسبیح کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر نماز عصر کے وقت سورج غروب ہونے تک اس کے درمیان جو یہ کلمات یعنی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھتا ہے، دنیا اس کے پاس ناک رگڑتے ہوئے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو کہ قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ تو ناظرین محترم، عصر کی نماز کے بعد 100 بار لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی تمام حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالی پورا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس تسبیح کے بعد آپ نے وہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جو آج کے عمل کی اہم صورت ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھنے سے عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اور یہ صورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ توحید کا اظہار ہے اور اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ عصر کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی تلاوت سننے آتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز کے بعد 12 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے گویا اس نے 4 دفعہ قرآن پڑھ لیا۔ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ عصر کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی صورت ہونے کے باوجود اس کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، عصر کی نماز کے بعد کم از کم 10 یا 12 بار اس صورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی صورت ہے لیکن وہ صورت ہے جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی، اور انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں آپ نے دوبارہ سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے ناظرین، صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگنا ہے، سکون والا رزق مانگنا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ اختیار نہیں کرنا بلکہ اپنے کام پر آپ نے مکمل توجہ دینی ہے۔ جس کے حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، اور اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور ناظرین، آخر میں پھر وہی بات کہ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنا لازمی بنانا ہے اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔